ہیں جیسے سانپ دیکھ لیا یا کوئی ایسی ڈرونی چیز دیکھ لی. جو سب سے زیادہ کثرت سے لوگوں کو خواب میں آتا ہے وہ سانپ کی ایک شکل ہوتی ہے. تو جب بھی ایسا خواب کوئی دیکھے، صبح کے وقت جو خواب دیکھا جاتا ہے کیا اس کی حقیقت ہے؟ کیا وہ واقعی سچ میں مبنی ہوتے ہیں یا کیا ان کے اشارے اور علامات کیا ہوتی ہیں؟ اس کے پیچھے کیا سٹوری ہے؟ ہم رات کو نیگیٹیوٹی کے ساتھ منسلک کرتے ہیں. خاص طور پہ تہجد کے وقت یا مارننگ میں بہت سارے لوگ جب وہ پریشانی کا شکار ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ صبح ہوگی. ان خوابوں کے مقابلے میں جو ہمیں صبح کے وقت آتے ہیں، خواب جو لوگوں کو آتے ہیں اور کچھ لوگ پتہ نہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سچ ہے یا نہیں، صبح کے وقت جو خواب دیکھا جاتا ہے کیا اس کی حقیقت ہے؟ کیا وہ واقعی سچ میں مبنی ہوتے ہیں یا کیا ان کے اشارے اور علامات کیا ہوتی ہیں؟ اس کے پیچھے کیا سٹوری ہے؟ جی اس میں میں گزارش کرتا چلا جاؤں آپ کے کہ بطور مسلم، یہ پہلے بھی مجھ سے کوشچن پوچھا گیا تھا تو میں نے گزارش کی تھی کہ بطور مسلم ہم رات کو نیگیٹیوٹی کے ساتھ منسلک کرتے ہیں، اور جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے اور رات کے اندھیرے آتے ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں کہ ایک نیگیٹیوٹی کے ساتھ منسلک کرتے ہیں، وابستہ کرتے ہیں، کنیکٹ کرتے ہیں. اسی طرح سے جب صبح ہوتی ہے خاص طور پہ تہجد کے وقت یا مارننگ میں تو اس کو ہم اللہ کے نور کے ساتھ منسلک کرتے ہیں. اسی طرح ہم نے دیکھا ہوگا ہمارے ہاں بہت سارے لوگ جب وہ پریشانی کا شکار ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ صبح ہوگی، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پریشانیوں سے جان چھڑائیں گے ہماری. اسی لیے جو رات کو ہمارے ہاں خواب آتے ہیں ان کو لوگوں نے ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ اکثر ان کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی ان خوابوں کے مقابلے میں جو ہمیں صبح کے وقت آتے ہیں. پنجابی میں کہتے ہیں سرگی کے وقت آتے ہیں یا سحری کے وقت آتے ہیں، جو اس وقت ہمارے ہاں خواب آتے ہیں. اور ان میں بہت ایسا بھی ہے مور دین 85% کہ ان میں حقیقت بھی ہوتی ہے. وہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کو جن میں روحانیت زیادہ ہوتی ہے، کثافت کم ہوتی ہے، جن کا اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان کو اشارات سے بتا دیتے ہیں ان کے جو مختلف مسائل، ان کے روزمرہ جو زندگی کے معاملات ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر بھی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ صبح کے وقت آپ نے خواب کی جو حقیقت ہے وہ بھی بتائی ماشاءاللہ سے، کہ آپ نے بتایا کہ وہ ایک کس طریقے سے وہ کنیکٹ ہے مارننگ کے ساتھ. خواب میں ہم اکثر ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جیسے سانپ دیکھ لیا یا کوئی ایسی ڈرونی چیز دیکھ لی، تو وہ کس طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں بیسیکلی آپ کو؟ یہ بھی آپ کا بہت اچھا کوسچن ہے. ایکچولی جتنی یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، فار ایگزامپل حرام جانور جن میں جو سب سے زیادہ کثرت سے لوگوں کو خواب میں آتا ہے وہ سانپ کی ایک شکل ہوتی ہے. تو جب بھی ایسا خواب کوئی دیکھے سب سے پہلے اپنا صدقہ خیرات کرنا چاہیے. یہ ایک نیگیٹیوٹی کی نشانی ہوتی ہے. بعض اوقات جب آپ کے اوپر جادوگر بیٹھ کے پیچھے کچھ پڑھ رہا ہوتا ہے، کچھ وہ کر رہا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ ایک ایکٹیویٹیز آپ کے خلاف چل رہی ہوتی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی جادوگر کے حوالے سے ہی ہو، آپ کا کوئی اور دشمن بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کے بزنس میں ہو سکتا ہے، آپ کی روزمرہ کی زندگی میں ہو سکتا ہے، آپ کا کوئی حاسد ہو سکتا ہے. جب کوئی وار کرنے کی سوچتا ہے پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ بندے کا اپنے اللہ سے تعلق کتنا اسٹرانگ ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ اس طرح کی کوئی نہ کوئی اپنے بندوں کو نشانیاں دے دیتا ہے کہ وہ ایکٹیو رہیں اور اپنا صدقہ خیرات کریں، اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کے دعائیں کریں اور اپنے آپ کو بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں. صحیح ہو گیا. ترک صاحب میرا یہاں پہ ایک اور سوال آپ سے یہ کہ یہ رنگوں کے اوپر بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کالے رنگ کا سانپ دیکھتے ہیں، کچھ لوگ لال رنگ کا سانپ دیکھتے ہیں، تو رنگوں کی نوعیت کی وجہ سے پھر اس کا جو پرپز ہوتا ہے وہ بھی چینج ہو جاتا ہے یا وہ ایز سیم ہی رہتا ہے؟ ایکچولی اس میں جو راہ سلوک کے مسافر اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں بعض اوقات صرف ان کے ہاں یہ تھوڑی سی ہم تبدیلی کرتے ہیں، ورنہ جو عام لے مین ہے اس کے لیے سانپ نظر آنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ نیگیٹیوٹی اپنے آپ کا صدقہ خیرات کریں، اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور پیش ہوں. لیکن جب راہ سلوک کا جو مسافر ہے جو روحانی طور پہ اپنے روحانی استاد کے دست شفقت سے اس سفر پر گامزن ہے، جب ان کو اس طرح کے خواب آتے ہیں ان کے لیے یہ مختلف چیزوں کی طرف اندیشہ ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر وہ گرین کلر کا سنیک دیکھتا ہے اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنے اسباق میں جو آپ وظائف کر رہے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی بیشی کر رہے ہیں. اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات جب آپ کا وظیفہ پک جاتا ہے تو جو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے ان بندوں کو اپنی نعمتوں سے نوازتے ہیں یہ ان کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے ایک نعمت آ رہی ہے، دوستی کے لیے، محبت کے لیے. آپ کا وظیفہ وہ سن رہا ہے، کیونکہ بعض اوقات جو اللہ کی دوسری مخلوقات ہیں جن میں جنات ہیں، موکلات ہیں، وہ بھی انسان میں جو روحانی مسافر ہوتے ہیں ان کے سامنے سنیک کی شکل میں آتے ہیں، سانپ کی شکل میں آتے ہیں، لیکن
یس حقیقت میں نہیں، باطنی خواب طور میں، پہ، ہاں باطنی طور پہ ٹھیک ہے، یہ ہمارے اللہ تبارک تعالیٰ جو اس طرح سفر پہ چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو وہ آنکھیں بھی عنایت فرما دیتے ہیں، اور بعض اوقات جن کی وہ تھوڑی کمی بیشی ہوتی ہے ان کو وہ خواب میں بھی آ جاتے ہیں ٹھیک اس ہے، طرح سے، اور اس میں ان کے لیے دونوں یہ مکسچر ہے، اس کو پھر وہ جیسے اس ڈریم کے اس خواب کے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں اس حوالے سے ان کو وہ دیکھ لیتے ٹھیک ہو گیا. تو رخسار بھی اگر میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اگر کوئی ایسا خواب دیکھتا بھی ہے، ڈیفینیٹلی بہت سے لوگ ہیں. جی دیکھتے ہیں، یا اس میں آپ کو ڈراؤنی چیزیں بھی نظر آتی ہیں، مختلف طرح کے مناظر ہوتے ہیں جو بڑے خوفناک ہوتے ہیں، اور جس کو انسان خواب میں دیکھ رہا ہوتا ہے تو ایک دم سے اٹھ کے اس کو اس چیز کا احساس بھی ہوتا ہے کہ یقیناً کوئی نہ کوئی مشکل ہوگی ہمارے آگے جو آنے والی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے احساسات میں وہ یہ چیز جو ہے وہ حاوی ہو جاتی ہے. تو انسٹنٹ اس کے لیے ہمارے پاس کیا ریمیڈی ہے کہ ہم فوراً سے وہ کریں؟ سب سے پہلے جو ہمارے پیارے نبی آقا کریم صلی صلی اللہ علیہ اللہ وآلہ علیہ وسلم کی وسلم. مسنون دعائیں ہیں، جی ہم اپنے آپ کو اپنی زندگی میں ان کا معمول بنا لیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ رات کو سونے سے پہلے سورہ فلق ناس پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے جسم پہ پھیرتے تھے. اس سے بڑا تو عمل ہی کوئی نہیں ہے جو ہمارے ٹھیک ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ صلی وسلم اللہ علیہ وسلم. اپنی حیات مبارکہ میں ہمیں عنایت فرما گئے ہیں. بے شک، ہمارے لیے وہ سنت بھی ہے. بے شک. دوسرا، جب بھی کوئی ایسا خواب دیکھتا ہے کوئی شخص، اس کو چاہیے کہ فوراً پہلی فرصت میں صدقہ خیرات کرے، ٹھیک ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے آگے پیش ہو کر اپنی مغفرت کی دعا فرمائیں. ٹھیک ہے، ٹھیک دیٹس ہے، آل. ماشاء اللہ. اچھا رخسار بھائی، کچھ لوگ خواب میں بارش کا پانی اور پانی بھی دیکھتے ہیں، یہ علامات کیا ظاہر کرتی ہیں اچھا، خواب میں؟ خواب کو کسی ایک خواب کو کسی ایک طریقے سے بتانا آسان ہے. اب فور ایگزامپل ایک شخص ہے، وہ خواب دیکھتا ہے، اس کی بہت ساری کیٹیگریز ہو سکتی ہیں جی جس کو بعض اوقات ہم جاگتے ہوئے بول بھی جاتے ہیں. لیکن جیسے آپ نے ایک اسپیسیفک کوشچن کیا خواب میں بارش کے حوالے سے، ہاں جی اس کی بھی جو مین کیٹیگریز ہیں وہ دو ہیں. جی ایک تو ہے کہ بارش کا تیز ہونا، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے آہستہ بارش ہونا، ہلکی بارش ہونا. ٹھیک ہے، جب کوئی شخص ہلکی بارش اپنے خواب میں دیکھے تو اس کا یہ مقصد ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ پہ مہربان ہے اور اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرما رہے ہیں. ٹھیک ہو جب کوئی شخص یہ دیکھے کہ بارش طوفانی ہے، تیز بارش ہے، ہے. آندھی کے ساتھ ہے، تو یہ ایک پریشانی، مصیبت اور آفت آنے کا اندیشہ ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کو انڈیکیٹ کر دیا جاتا ہے آپ کے جی خواب میں، اور پھر آپ اٹھ کے اس کے صدقہ خیرات یا جو بھی ریمیڈیز ہیں آپ کریں تو اللہ تعالیٰ اس میں ضرور افاقہ پیدا کریں جی گے. ایسے